السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز۔ ویورز، جو دعاؤں کی سیریز کا چیپٹر ہمارا سٹارٹ، اس میں صبح شام کے اذکار کے اندر آپ سے جو ہے لاسٹ پارٹ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے ویورز ہمارے پاس دعا ہی صبح کے ٹائم ایک مرتبہ اور شام کے ٹائم ایک دفعہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک ورڈ ہے جس کی جگہ پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ اس میں ویورز جو ہمارے پاس جہاں پہ اصبحت آتا ہے یہ صبح کے ٹائم ہے، اور اس کے بعد جو شام کے ٹائم ہے اس کی جگہ پہ ہم اللہم انی امسیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ: اے اللہ، میں اس حال میں صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرا عرش اٹھانے والوں کو اور تیرے فرشتوں کو اور تیری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں، اور تو ہی اللہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صبح کے وقت جو ہے 4 مرتبہ اور شام کو 4 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ویورز ہمارے پاس ایک بہت اچھا اور جامع کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس کو ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ یہ ورد ہمارے گناہوں کی معافی کے حوالے سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 مرتبہ سے زیادہ دن میں استغفار کرتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور ویوز اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر صبح کے مرتبہ 10 مرتبہ اور شام کے مرتبہ 10 دفعہ درود ابراہیمی بھیجتا ہے، درود پاک بھیجتا ہے، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ صحیح الجامع الصغیر۔ اس کے بعد درود شریف صرف وہی پڑھنا چاہیے ویورز جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، غیر ثابت شدہ قابل قبول نہیں ہوں گے، جو احادیث سے ثابت ہو وہی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ویورز ہمارے پاس جو نیکسٹ دعا ہے جو ہمارے لیے ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ علیہ وسلم، کل رات بچھو کاٹنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم شام کو یہ کہہ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو وہ تجھے ضرر نہ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کے مرتبہ 3 دفعہ یہ چیز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر زہریلی اور خطرناک چیز سے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6880 ویوز۔ اس کے بعد ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے مرتبہ 10 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور 100 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کی حدیث موجود ہیں ویورز۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہیت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اسے اولاد یہ اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت ملے گا، اور اگر شام کو یہ کہے گا تو صبح تک کے لیے یہی کچھ ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5077 ویوز۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ویورز دعا ہے جو اذکار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ ہوگا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہے یا اس سے زیادہ کہے۔ تو ویورز یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پسندیدہ کلمات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں کہ میرا بندہ
یہ والے کلمات کہے۔ تو ویورز ان کلمات کو، ان اذکار کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کرتے تو فرماتے امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر ربی اسألک خیر ما فی هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ ہم نے شام کی اور تمام عالم نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ میرے رب، میں تجھ سے آج کی رات کی اور جو اس کے بعد اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کی رات اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو اس طرح فرماتے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر۔ ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، ایسا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کے دن کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، میں اور تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن اور جو اس کے بعد اس کی بھلائی سے، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ ہمارے سامنے حدیث تھی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6906، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اب ہمارے پاس جو ہے اذکار ہے وہ ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ صبح اور شام 3 بار یہ والی دعا پڑھنی چاہیے ویورز۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور فرقہ بازی سے، اور اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5090 کے اندر ویورز۔ اس کے بعد نیکسٹ ویوز ہمارے پاس جو اذکار کے اندر آتا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں، میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ بہت پیاری دعا ہے ویورز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے حدیث نمبر جو ہے المستدرک للحاکم کے اندر 2044 اس کا ریفرنس ہے حدیث کا۔ اس کے بعد آگے ویورز ہمارے پاس جو دعا آ رہی ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح و شام یہ دعا پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے صبح اور شام کو۔ اللہم انی اسألک العفو،
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل میں اور اپنے مال میں. اے اللہ میرے عیب ڈھانپتے اور مجھے خوف سے امن دے. اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے. اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے سے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 5074. ویورز یہ آپ کے سامنے میں نے چند اذکار آپ کے سامنے شیئر کیے تھے. اس کو اپنا معمول بنائیے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.